حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ وجہ کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارک اہل اسلام اہل ایمان اپنے کریم پروردگار عالم کے حضور بحالت روزہ ادا کر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان شریف کے پرنور مقدس روحانیت بھرے لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف کی جو اجر و ثواب ہے اہل ایمان پر جو انعامات کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سحری کے، افطاری کے، نماز تراویح کے، تلاوت قرآن کے، صدقات و خیرات کے جو قیمتی لمحات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں دیکھی، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک گرمی کا آغاز ہو چکا تھا، اور ماہ رمضان شریف سے چند روز قبل گرمی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ لمحات عطا فرمائے اور ساتھ ہی یہ جو ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے سارے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ بندے کی اپنے رب کے ساتھ ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، بے بس ہوں، تیری بارگاہ قدس میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، جی کرتا ہے پلٹ کے واپس آ جائے۔ یہ جو گناہوں کا، یہ جو خطاؤں کا ایک میرے کندھوں پہ بوجھ ہے، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں، شیطان طاقتور ہے، غالب ہے، اللہ وہ راستے میں آ جاتا ہے، مسجد میں جانے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تیری بارگاہ میں نہیں آنے دیتا۔ کیا کروں؟ رب انی مغلوب ہوں، اللہ میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، فانتصر، تو شیطان کے مقابلے میں میری مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس التجا کو قبول فرمایا، اس دعا کو سنا اور ماہ رمضان شریف عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ ماہ رمضان شریف ہے، جو ہی چاند طلوع ہوا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، شیاطین کو، ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، پھر مختلف قسم کی شیطان ہے، مختلف اور مختلف کیفیات کی قوت و طاقت کے مالک شیاطین جن و انس کے ساتھ ہیں۔ جو ہی ماہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہوا اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، پابند سلاسل کر دیا، قید کر دیا گیا، اور اللہ نے حکم فرمایا بندے اب تیرا راستہ صاف ہے، اب تو آ جا، اب تجھے شیطان نہیں روکے گا، تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میں رب ہوں اور بندے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں، اگر ایک مہینہ تو نے صحیح طریقے سے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، میرا تو اس سے وعدہ ہے بقیہ پورا سال 11 مہینے تیری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، کبھی قضا نہیں ہوگی۔ اگر اس مہینے کے اندر تو تلاوت قرآن کرتا رہا، وعدہ ہے سارا سال تیری زبان پہ تلاوت قرآن جاری رہے گی۔ اگر تو اس ماہ مقدس میں صدقات و خیرات کرتا رہا تو بندے تو اس سے وعدہ ہے تجھے اتنے خزانے، اتنا رزق دوں گا کہ تو میری راہ میں اسی طرح سارا سال خرچ کرتا رہے۔ اگر تو سحری اٹھ گیا، سحری کی برکتیں تمہیں نصیب ہو گئی، افطاری کے دسترخوان تم نے سجا لیے، تو بندے یاد رکھ ان دسترخوانوں کی برکت سے سارا سال تیرے دسترخوان کی کسی رزق کی کمی نہیں ہوگی، پورا مہینہ تیرے پاس ہے، تو پلٹ کے آ جا۔ اور حدیث سے بات ذہن میں آ گئی، شاید پھر نہ آئے، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل اسلام میں اور اہل یہود میں کہ روزوں میں کیا فرق ہے؟ سحری کا فرق ہے۔
جو یہود ہیں، یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، قوم ہے، وہ ساری نہیں کیا کرتے تھے، بس سوئے رہی ہیں، ایسے اٹھیں تو روزہ رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کر رہا، اور وہ ہے سحر، سحری کھانا، سحری کے وقت اٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ حضور نے فرمایا دیکھیں نا یار کتنی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو سحری کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں بندے پر۔ اور درود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تیرے درجات بلند ہوں، تیری عزتوں میں مزید ترقیاں ہوں، اللہ تجھے دنیا آخرت کی دارین کی مزید سعادت اور کامیابیاں عطا کرے، یہ درود ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث سے پاک ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ باوضو سحری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا دین، ہم کھانا کھائیں اور فرشتے اور اللہ بندوں پہ درود بھیجے۔ حضور کی حدیث سے بات سحری میں حضور نے فرمایا تمہارا سحری کھانا یہ عبادت ہے، کھانا کھا رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، روٹی کھانا بھی عبادت، پانی پینا بھی عبادت، چائے پینا بھی عبادت۔ اور فرمایا کہ تم خود نہیں کھا رہے سحری میں، تمہارا کھانے کا ناشتے کا وقت اور تھا، 8 بجے 9 بجے اٹھتے 10 بجے ناشتہ کرتے تھے، لیکن آج اذان سے پہلے اٹھے ہو نہیں، یہ کسی نے اٹھایا ہے، کسی کے کہنے پہ اٹھے ہو، کسی نے تمہارے لیے دسترخوان سجایا ہے، تمہارا تو معمول ہی اور تھا کھانے کا، یہ دودھ تمہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے کہ کوئی اور ہے اس کے لیے کھا رہے ہو، کوئی اور ذات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سحری چاہے تم پانی کا ایک گھونٹ بھر لو، ایک کھجور کھا لو، کھانے کا ایک لقمہ لے لو، لیکن سحری ضرور کرو۔ اور پھر صرف کچھ نہیں جس نے روزے نہیں رکھنے، بچے ہیں، خواتین ہیں، بیمار ہیں، گھر میں دسترخوان سے کھاتے، جس گھر میں سحری پر گھر کے افراد اہل خانہ اجتماعی طور پر دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور سحری کے وقت رات کے آخری پہر صبح صادق کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے، ان لوگوں کی زیارت کے لیے، اس دسترخوان کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں۔ یہ کھانے کا وقت تو نہیں تھا، تم سونے کا وقت تھا، لیکن اٹھ کے کھا رہے ہو اس لیے کہ یہ کسی اور کے لیے، کسی اور کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے بندے ساری عبادتیں تم اپنے لیے کرنا، روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، ہر عمل کی تمہیں میں جزا دوں گا، تم نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقات و خیرات کرے گا، فلاح کے بہبود کے کام کرے گا، حج عمرے کرے گا، اس کا میں تمہیں اجر دے دوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا دوں گا نہیں، میں خود اس کی جزا دوں۔ جس نے روزہ رکھا اس کی جزا یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ بندے میں خود تمہیں مل جاؤں گا۔ اور جس کو رب مل گیا، پھر جس کو خدا مل گیا، پھر ساری خدائی اسی کی ہے۔ لیکن ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگ نمازی کہیں، قرآن پڑھتے ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگ کہیں گے بڑا قرآن پڑھنے والا ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز پڑھیے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ صدقات و خیرات زکوٰۃ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ریاکاری آ سکتی ہے کہ بڑا سخی لوگ کہیں گے، حج عمرے پہ گیا لوگ کہیں گے کہ حاجی ہے، حرمین شریفین کی زیارت کر کے آیا۔ ہر عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ واحد ایک عمل ہے روزہ
اس پہ ریاکاری نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں نا، روزہ ہے، کمرے میں بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا کے کمرے میں نہیں ہے، اکیلے تنے تنہا کمرے میں موجود ہے، شدت پیاس لگی ہے، ٹھنڈے پانی کی سرائیاں پڑی ہیں، پانی کیوں نہیں پیتے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی آگ تو نہیں نا دیکھنے والا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی نہیں پیتے کہ میرے رب کا حکم ہے، وہ دیکھ رہا، اس کا حکم ہے پانی نہیں پیوں گا۔ بھوک لگی ہے، کھانا پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ اس کا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا۔ شدت کی پیاس ہے، بھوک ہے، دسترخوان سامنے سجا ہوا ہے، لیکن کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک اس کا حکم نہیں آیا۔ روزہ افطار نہیں ہوا، بیٹھی بھوک پیاس برداشت کرنا، یعنی اندر ہے، نہیں کھاتے کہ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اندر بھی پانی کے گھونٹ بھر لیا کہ دیکھنے والا نہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے یہ واحد وعدہ ہے جس کی کوئی ریاکاری نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، میں ہر سال یہ قرآن کریم سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، ہر سال۔ اس میں آپ محبتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس محبت کے ساتھ بندے کو حکم دیا ہے۔ اب اگر بندے میں تھوڑی سی بھی ایمان کی ایک ذرہ برابر، رتی برابر بھی ایمان کا نور ہے، ذرہ برابر جتنا وہ گنہگار ہے، وہ روزہ رکھے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ رکھے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کا یہ حکم جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم جب اہل ایمان کو دیا بندوں کو، تو اللہ کی کتنی محبتیں تھی۔ بھائی وہ پروردگار ہے نا، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کہہ سکتا تھا بندے تو نے روزہ رکھنا ہے۔ اب کسی کے مزاج سے کہتے بندے نے رکھنا پڑتا، لیکن نہیں، اس نے اتنی محبت، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، ماں اس سے محبت کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا کھا لے، دودھ پی لے، پھر تھوڑی دیر سو جا، پھر اٹھ لے، بیٹا کوئی بات نہیں 5 منٹ پڑھ لو، اتنا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا ماں جیسے بچے کو دلاسے دیتی ہے نا، بار بار دلاسے دیتی ہے، محبت کرتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ یار میں کہتا ہوں یہ آپ حکم سنیں نا جو اللہ نے بندے کو روزہ رکھنے کا دیا ہے، اس کے بعد اگر آپ روزہ نہ رکھیں نا تو پھر میرے خیال میں انسان جو مسلمان ہے وہ مسلمان کیا، وہ انسان کیا بنانے کی قابل بھی نہیں کہ وہ اتنی محبت ہو سکے تو حکم دے رہا، وہ خالق ہے، مالک ہے، مالک کل ہے، کفو احد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا، لیکن اس نے جو حکم دیا ہے نا روزہ رکھنے کا، اس کو بڑی توجہ سے سننا، بڑی توجہ سے اس کو سننا۔ یہ حکم 2 ہجری میں نازل ہوا، یعنی جب حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی تھا مدینہ تشریف کی طرف، حضور تشریف لے گئے مدینے میں، ابھی دوسرا سال تھا شہر مدینہ میں ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھا کرے، 1 مہینہ روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اتنی دیر آپ نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہی کسی شہوت کے ساتھ کسی اپنی حق حلال زوجہ کو اپنے ہاتھ لگانا ہے، عمل زوجیت سے رکنا ہے۔ اب دیکھیے کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نکاح میں جو بیوی ہے وہ حلال ہے جیسے اللہ نے حکم کیا، تو فرمایا جب صبح سے لے کر شام تک یہ چیزیں تم پر بحالت روزہ حرام کر دی گئی ہیں، حلال چیزوں کو
حرام کر دیا گیا۔ اگر ہیں حلال، اگر ان کا انتخاب کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب حلال چیزیں بعد روزہ حرام کر دی گئی ہیں، تو اگر پھر انسان جو ہے ہی حرام ان کا انتخاب کرے تو پھر پہلے نظر بازی حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، چیزیں حرام ہیں۔ ہم نے کل کی حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، نظر بازی نہیں چھوڑتا، غیر محرموں کو دیکھنا نہیں چھوڑتا، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اسی طرح گناہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پہ سزا ہے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ بس تجھے یہ سزا ہے کہ تم بھوکا اور پیاسا رہے گا، تجھے روزے کا جو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ روزے کا مطلب یہ ہے، لیکن اسکول میں جاتے ہیں تو ایک آپ کے سامنے پیپر آتا ہے، اس میں 10 سوال ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ 10واں سوال لازمی ہے، باقی میں سے آپ کوئی 8 سوال حل کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے پیپر۔ ایک سوال لازمی ہوتا ہے، باقی آپ کو چوائس ہے کہ آپ اس میں 7-8 سوال حل کر لیں۔ تو روزے کا ایک پیپر دیا گیا اہل ایمان کو، اس میں لازمی سوال کیا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے عمل زوجیت سے رکنا ہے۔ یہ سوال لازمی ہے، کھانے پینے عمل زوجیت سے، جسمانی خواہشات سے رکنا، یہ سوال لازمی حل کرنا ہے۔ یہ پیپر میں روزے کے پرچے، اس کو لازمی حل کرنا ہے۔ باقی کہ آپ نے 6-7 سوال جو حل کرنے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، غیر محرموں کو نہیں دیکھنا، حرام نہیں کھانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو رب کی رضا کے خلاف ہو۔ جب یہ سارا پیپر مکمل ہو جائے گا تب کامیابی ملے گی۔ مجھے بتائیں، پیپر ہے، اس میں 10واں سوال لازمی ہے، باقی میں سے آپ نے 6 سوال حل کرنے ہیں۔ اگر بندہ صرف ایک لازمی سوال حل کرتے ٹوٹل، باقی میں سے کوئی سوال حل نہ کرے، پاس ہو جائے گا۔ کچھ تو پڑھے ہوگے نا، میں کا کیا یہ رکیا ہوگا، پیپر دیکھیے ہوگا، پیپر میں صرف آپ نے ایک لازمی سوال حل کیا ہے، بقیہ کوئی سوال حل نہیں کیا، تو پاس ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا، بقیہ بھی کرنے تھے۔ لازمی سوال ہے بھوکا پیاسا رہنا، وہ آپ حل کر رہے ہیں، بقیہ کوئی سوال حل نہیں ہو رہا۔ جھوٹ اسی طرح چل رہا ہے، غیبت اسی طرح چل رہی ہے، نظر کی بدکاری اسی طرح چل رہی ہے، تو پھر اس پیپر میں پاس کیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، یہ حکم بڑی توجہ سے سنو، اس میں بڑی محبت ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اور یاد رکھیں، اگر رمضان شریف کا ایک روزہ رہ گیا نا، ایک روزہ ماہ رمضان کا رہ گیا، اب ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی، اس ایک روزے کی فضیلت کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ساری زندگی کے روزے جو رمضان میں ایک روزہ رہ گیا ہے، اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب اللہ نے بندے کو حکم کتنی محبتوں کے ساتھ دیا ہے، توجہ فرمائیں، سبحان اللہ۔ یا نظر تو بڑا ہی لطف آتا ہے، وہ کریم تھا نا، وہ خالق تھا، مالک، کہتا بندے روزہ رکھ، کسی کی وجہ تھی نہ رکھتا، ایک ہی سلسلے کا چٹکا لگا ہے، تو کون تھا جس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں تھا؟ کوئی سو رہا تھا، کوئی چل رہا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، جہاں کہیں تھا، سب کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ہاں، وہ پڑھوانے پہ آئے، وہ روزے رکھوانے پہ آئے تو رکھوا سکتا ہے، کسی کی جرأت ہے روزہ نہ رکھے، کسی کی جرأت ہے نماز نہ پڑھے، وہ اگر کروانے بھی آئے تو ایک جھٹکا ایسے ہوتا ہے زیادہ، نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ یہ لاکھوں مالیت کی دکانیں یاد، کچھ بھی نہیں یاد، نہ جوتے پہننے یاد، کچھ بھی نہیں، ہر کسی کی زبان پہ کلمہ جاری تھا۔ وہ پڑھوانے بھی آئے تو پڑھوا سکتا ہے،
نمازیں پڑھوانے پہ آئے تو پڑھوا سکتا ہے، روزہ رکھوانے پہ آئے تو رکھوا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں بندے تو اسے محبت بڑی ہے نا، چھوٹ دے رکھی ہے، اب دیکھتا ہوں نا میں تو اسے بڑی محبت کرتا ہوں، اب تو مجھ سے کتنی کرتا ہے۔ تو یہ توجہ سے سنیں، جو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے بندوں کو، اس میں بڑی محبت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب بندے نے سنا روزے، توجہ فرمانا اس حکم کی طرف، بندے نے سنا یا اللہ روزے کیسے رکھوں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے پریشان نہ ہو، یہ صرف تجھ سے نہیں رکھوا رہا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں تھیں، قومیں آئیں، لوگ آئے، میں ان سے بھی رکھواتا رہا، صرف تجھ سے نہیں رکھوا رہا، اس لیے پریشان نہ ہو جانا۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے، جو پہلی قومیں تھیں، امتیں تھیں، تو نے ان سے روزے رکھوائے، میں نے تیری بات مانی، لیکن یا اللہ یہ کیا سزا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، کوئی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے تجھے سزا نہیں دی جا رہی، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جائے، مقصد یہ ہے کہ میری بارگاہ کا تجھے قرب نصیب ہو جائے، تو میرے قریب آ جائے۔ یا اللہ تو قریب تو ویسے نہیں کر سکتا تھا نا، اس صبح سے لے کر شام تک پھر بھوکا پیاسا رہ کے پھر اپنے قریب کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو کیوں گھبرا گیا؟ دیکھنا میرے فرشتے ہیں نا جو ہر وقت میرے عرش کے پاس رہتے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، ہر وقت میرے پاس ہوتے ہیں فرشتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہی وہ نفسانی خواہشات رکھتے ہیں۔ بندے میں چاہتا ہوں تو فرشتہ بن جا، میں تجھے فرشتوں کے اوصاف سے متصف کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نہیں نہ کھاتے، اب تو ساری زندگی نہیں، صرف 12 گھنٹے، اب تو بھی کھانا چھوڑ دے۔ فرشتے نہیں پیتے، تو بھی پینا چھوڑ دے۔ فرشتے نفسانی خواہشات سے پاک ہے، بندے تو بھی چھوڑ دے نفسانی خواہشات۔ جب تو چھوڑ دے گا نا تو میں تجھے فرشتوں کے اوصاف سے متصف کر کے فرشتوں کی منزل پہ فائز کر دوں۔ جیسے فرشتے میرے قریب ہیں نا میری بارگاہ کے، میرے عرش کے، تجھے فرشتہ بنا کر میں وہاں پر لے جاؤں گا، میری قربتیں تجھے نصیب ہو جائیں گی۔ بندے تجھے بھوکا پیاسا رکھنا تجھے سزا نہیں ہے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تو میرے قریب آ جا، تو متقی بن جا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ بات تو مان، لیکن یا اللہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا؟ ایک مہینہ اللہ کیسے گزرے گا؟ پورا مہینہ ہے، توجہ ہے نا میری طرف، اللہ یہ پورا مہینہ کیسے گزرے گا؟ آگے اللہ فرماتا ہے بندے تجھے کس نے کہا ہے کہ یہ پورا مہینہ روزے رکھنی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بندے مہینہ نہیں ہے، ایام معدودات، بندے گنتی کے چاند دن ہیں۔ اس ماں سمجھاتی ہے کیا کتنی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے گھبرا نہ جانا، مہینہ ہے، ایام معدودات، میرے بندے گنتی کے چاند دن ہیں، اب تو روزہ رکھنا شروع کرنا، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مہینہ گزر جائے گا، تو گھبرا گیا پورا مہینہ۔ دیکھیں نا کل آج دوسرا روزہ مکمل ہوگا، پتہ چلا ہی نہ چلا۔ اللہ فرماتا ہے بندے مہینہ نہیں، ایام معدودات، گنتی کے چاند دن ہیں، بس تو روزے رکھنے شروع کر، دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ گزر جائے گا، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تو شروع تو کر۔ اب بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ بھی تیری بات مان لی تھی، کیا روزے رکھتا ہوں نا، شروع کرتا ہوں نا۔ آگے پھر بندہ ہے نا ہر بات پہ ہیلے بہانے، اس کا ایک فطرت میں ہے۔ آگے بندہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا، اللہ میں بیمار بھی ہوتا ہوں، کبھی سر درد ہو گیا، یا اللہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو بیماری میں کیسے رکھوں گا، مشکل ہو جائے گا، اللہ پھر کیا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، توجہ فرمانا میری طرف۔ اب بندہ اگلا بہانہ لگاتا ہے، بندہ بہانے کرتا ہے، اللہ اس کو تسلیاں دیتا ہے۔
بندہ کہتا ہے فمان کان منکم مریضا، اللہ تیری ساری باتیں مان لی لیکن میں بیمار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے سن، اگر تو بیمار ہو گیا تو نہ رکھنا، چھوڑ دے، روزہ نہ رکھنا، چھوڑ دے، بعد میں جب تو دیکھے گا آگے بندہ کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے یہ تو مان لیا، لیکن یا اللہ تو یہ بھی جانتا ہے میری برادری بڑے دور ہے، میرے نام کے لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، دور دراز میں ہے، اللہ فوتگی بھی ہو جاتی ہے، خوشی غمی بھی ہے، او علی سفر، اللہ مجھے وہاں بھی جانا پڑتا ہے، خوشی غمی میں جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، پھر کیا کروں گا؟ سفر پہ جانا پڑے گا، تو سفر پہ جاتے ہوئے اللہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، برادری تو نہیں نہ چھوڑ سکتا، اللہ کیا کروں گا؟ او علی سفر، اللہ فرماتا ہے چل بندے تیری سنت، اگر سفر پہ جانا پڑ گیا نا کہیں تو پھر بھی نہ رکھنا، بیمار ہو گیا پھر بھی نہ رکھنا، سفر پہ جانا پڑ گیا پھر بھی نہ رکھنا، فعدۃ من ایام اخر، بندے بعد میں جب دیکھنا نا سردیوں کے دن ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، گھر میں ہیں، پرسکون ہے، اس دن روزہ رکھ کے قیمتی پوری کر لیا، تجھے ثواب دے دوں گا۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یا اللہ یہ ساری باتیں تو مان لی ہیں، ٹھیک ہے، آگے کہتا ہے علی الذین یطیقونہ، اللہ میں تو ضعیف العمر ہوں، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، بیماری ہے دائمی، میں تو 1 گھنٹہ کھا نہ لوں 10 منٹ کے بعد کھا نہ لوں تو اللہ میری بیماری بڑھ جائے گی، میں نہیں رکھ سکتا، میں رکھ ہی نہیں سکتا، میں نہیں رکھ سکتا روزہ، اللہ بعد میں نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے چل ٹھیک ہے تو نہ رکھ، تو چھوڑ دے، رکھ ہی نہیں، فدیۃ طعام مسکین، بس اس روزے کا کسی مسکین کو فدیہ دے دینا، میں تجھے روزے کا ثواب دے دوں، تو نہ رکھ روزے، تو بیمار ہے نہ دائمی مریض ہے، نہ رکھ روزے۔ تو فدیہ کتنا بنتا ہے؟ فدیہ ہے کہ 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، تقریباً میرے خیال میں یہ کوئی اس کی کوئی پکی کوئی نہیں آئی، فکر نہیں آئی، یہ ہے کہ ایک درمیانہ کھانا جو مسکین تقریباً 150 میں کھا لیتے ہیں 1 وقت کا، چلو 200 کر لیں، جتنا اس میں زیادہ ہو 200، تو تقریباً 400 روپیہ فدیہ بنتا ہے 1 روزے کا، یہ اس کا جو ضعیف العمر ہے، جو دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کو اب یہ یقین ہے کہ میں اس کے بعد اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو حکم ہے فدیہ دینے کا۔ جو جوان ہے روزہ رہ گیا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتے، یا جوانی میں بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اس کی قضا کریں گے۔ ضعیف العمر جو ہیں وہ جا کر آگے اللہ فرماتا ہے بندے تیری ساری باتیں میں نے مان لی ہیں، تو ضعیف العمر ہے روزے نہ رکھنا، بیمار ہے روزہ نہ رکھنا، سفر پہ روزہ نہ رکھنا، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سمجھیں، ایک بات سمجھیں، فَمَنْ تَتَبَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بندے اگر تو روزہ رکھ لیتا نا تو تیرے لیے بہتر تھا، تجھے پتہ چل جاتا نا روزے کی فضیلت کتنی ہے، تو 1 دن میں 1000 بار مرنا منظور کر لیتا، کبھی روزہ نہ چھوڑتا۔ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہو جاتا، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تو جان لیتا اس روزے کی فضیلت کتنی ہے، بندے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو 1 دن میں 1000 بار مرنا منظور کر لیتا اور کبھی روزہ نہ چھوڑتا۔ اللہ نے کتنی محبت سے تمہیں حکم دیا ہے، اب بھی اگر کوئی روزے نہ رکھے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ ماہ رمضان شریف ہے، خدا خبر دوبارہ آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے آخری ہو، جی بھر کے اپنے رب کو یاد کر لے۔ یہ مال اکٹھا کرنے کا مہینہ نہیں، نیکیاں اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔